الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجا قائم آل محمد. مل کے صلوات تلاوت کریں. احباب کافی تشریف فرما ہو، خود کو تھوڑا نہ سمجھو. بادشاہ فرماتے ہیں اگر آپ چاہو کہ اللہ آپ کو رزق وسیع عطا کرے تو کثرت سے محمد و آل محمد پہ درود تلاوت کیا کرو. نعرہ تکبیر. خالق لم یزل کا نام بہت ہی بلند ہے، کوشش کریں گے مل کے سارے باواز بلند. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سارے بولیں گے نعرہ حیدری. پیچھے والے بھائیو سارے مل کے یکزما کل ایمان. نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت. سارے مل کے یزیدیت. آپ معظمہ کے دشمنوں پہ لعنت، آپ مخدومہ کے قاتلوں پہ لعنت. پر عظمت جناب سیدہ بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق. المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد. اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صلوات سارے مل کے تلاوت فرمائیں. مالک اللہ بحق کے محمد و اہل بیت محمد بانیان کے توفیقات میں اضافہ فرمائیں. آمین. سارے کہیں گے. بادشاہ فرماتے ہیں ہر عبادت کا مقصد ہوتا ہے خالق لم یزل کی بارگاہ سے کہ محمد و اہل بیت محمد کچھ مانگنا. مالک جو عزادار جیسی نیت لے کے آئے ہیں ہر عزادار کو اس کی نیت کے مطابق اجر عظیم عطا. مالک اللہ صدا شاد و آباد رہیں وہ محلے وہ بستیاں جہاں پہ غریب کا تذکرہ ہوتا ہے. مالک اللہ تمام عزاداروں کو بار بار زواری معصومین نصیب فرما، حج بیت اللہ نصیب فرما. مالک سب سے بڑی دعا ہمارے وارث حقیقی امام زمن علیہ السلام کا ظہور فرما. جب پاک وارث کا ظہور ہو جائے ہمارا شمار مولا کے مجاہدین میں فرما. تمام دعاؤں کو مستجابی تک پہنچانے کے لیے صلواتی کی پڑھیے گا اور بعد جماعت پڑھ دیجیے. اگر پریشان نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا نظر اللہ نے حاضر حسین آگے آجے تاکہ جو بعد میں آئے پیچھے بیٹھ سکے. مہربانی کریں گے سارے ایک ماحول جو ہے وہ برقرار رہ سکے. سارے زیرک ادانات چہرے بیٹھے ہوں سارے کوشش کریں گے تھوڑا سا. جب بندہ گھر سے چل کے آ جاتا ہے تو 2 قدم اور بھی آگے آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. صلوات پڑھیں گے مل کے خاندان عصمت. توجہ ہے جی بات شروع کی جائے. دیکھیے آپ مومنین جو ہیں یہ مجلس عزا کی شان ہوتی ہے. آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے جب تک آپ کی توجہ نہ ہو پھر پڑھنے والے نے پڑھنا کیا ہوتا. اتنا بڑا عظیم الشان مجلس عزا کا انعقاد ہو اور عزادار خاموش ہو کے بیٹھے رہیں کوئی اچھے طریقے سے نہ بیٹھیں تو پھر یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہوتا.
ہم نے تو دنیا کو درس دینا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے انسان کو جینے کا سلیقہ آتا ہے. بولیں گے سارے, جہاں سے جینے کا طریقہ آتا ہے, جہاں سے ہمیں علم آل محمد نصیب ہوتے ہیں, جہاں سے ہم علوم آل محمد حاصل کرتے ہیں. اس عظیم الشان اجتماع میں میں نے اپنے عزت مآب سامعین کو بتانا ہے کہ نبی کس کو کہتے ہیں. چونکہ میرے بھیا جی, انکل جی, بندوں کو ابھی تک ہم شیعان حیدر کرار سے یہی شکوہ ہے, یہی شکایت ہے, یہ علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں. آج حسین توجہ کریں گے, یار بندہ میری طرف, بھیا جی دیکھیے گا میری طرف, بے شک آپ بیٹھے رہیں, کیمرہ چلتا رہے گا, آپ توجہ میری جانب کریں گے. ہم شیعان حیدر کرار سے ملنگ جی بندوں کو یہی آج تک شکایت رہی ہے جی, شیعہ علی کو بڑھا دیتے ہیں, محمد کو گھٹا دیتے ہیں. پہلا جملہ آپ صاحبان کی نظر کرنے لگا ہوں, اگر تو جملہ سمجھا گیا تو اس سے آگے چلیں گے, ورنہ پھر میں مصائب کی طرف آؤں گا. پھر کبھی زندگی نے موقع دیا, پہلا جملہ عزت مآب سامعین جی میں مکمل پڑھوں گا اگر ساتھ دیں گے. بندے کہتے ہیں جی شیعہ کو حد سے علی کو بڑھا دیتے ہیں, محمد کو گھٹا دیتے ہیں. وہ بندہ شیعہ سنی نہیں ہو سکتا جس کے آل محمد کے فضائل پہ پھر ہاتھ نیچے رہ جائے, جس کا چہرہ ہی نہ کھلے, پھر اسے علی کی ولایت نصیب کیسے ہو سکتی ہے. بندے ہم سے اعتراض کرتے ہیں شیعہ نے حیدر کرار جو علی کو بڑھا دیتے ہیں, محمد مصطفیٰ کو گھٹا دیتے ہیں. ملازم بیٹا, میں نے مولوی سے کہا مولوی جی بات یہ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ تو نے علی سن لیا ہم ملنگوں سے, محمد سنا اپنے ملا سے. بولیے گا جسے بات سمجھ آئے, بولیے گا جسے بات سمجھ آئے. تو نے علی ہم ملنگوں سے سن لیا, ہاتھ اٹھائیں گے سارے. محمد مصطفیٰ تو نے اپنے ملا سے سن لیا. کبھی اگر تو نے محمد بھی ہم سے سنا ہوتا نا تو پھر تمہیں پتہ چلتا ہم علی علی کرتے ہی اس وجہ سے ہیں تاکہ نبی نبی کرنے کی تعظیم آ جائے. بولے وہ سارے سلامت رہے, شاد و آباد. پیچھے والوں کے ہاتھ اٹھنے چاہیے. ہم تو علی علی چچا جی کرتے اس وجہ سے ہیں تاکہ نبی نبی کرنے کی تعظیم آ جائے. مولوی صاحبان یہی کہتے ہیں جی آپ علی کے فضائل زیادہ پڑھتے ہو, علی کو حد سے بڑھا دیتے ہو. میں نے کہا مولوی جی ہم کہتے ہیں علی رزق دیتا ہے, علی اولاد دیتا ہے, علی کائنات کا بادشاہ ہے, علی کائنات کا حاجت روا ہے. بولے گا وہی جسے بات سمجھ آئے گی. علی نبیوں کا حاجت روا, علی آدم کی توبہ قبول کرانے والا, علی نوح کی کشتی کو پار لگانے والا, علی موسیٰ کو نور کا تجلی دکھانے والا. یاد رکھیے گا عیسیٰ کو مسیحائی سکھانے والا, علی گیا وہ سورج پلٹانے والا, علی کائنات کا حاجت روا, علی کائنات کا داتا, علی کائنات کا رہبر, علی کائنات کا مرشد. تو یاد رکھنا یہ ہے شان علی ابن ابی طالب اور یہ ہے شان محمد مصطفیٰ کہ اتنی شان کا مالک علی اپنی ادا سے جس کے نالین صاف کرے اسے محمد مصطفیٰ. سلامت رہے. وہ ہاتھ جو اٹھ گئے جیئے آپ سارے مل کے بولیں گے حسین کی ماں, جیئے آپ, جیئے آپ. کیا کہنے ان ہاتھوں کے جو اٹھ گئے اتنی جی بے شک جی حیدری. مولوی صاحبان زیادہ سے زیادہ نعتیں پڑھتے حسن یوسف دم عیسیٰ. تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ شان کہتے کس کو ہے. تو نے تو یہی کہہ دیا حسن یوسف دم عیسیٰ. جب بیضہ داری تیرے مولویوں نے تجھے اتنا بتایا ہے, ہم بتائیں تو کہتا ہے نا کہ جس نے یوسف کا حسن دیکھنا ہو وہ محمد کا چہرہ نہیں. آج حسین توجہ کرنا, جس نے یوسف کا حسن دیکھنا ہو وہ ہمارے نبی کا چہرہ دیکھے. میں نے کہا ملا جی تیری مد ماری گئی ہے, تو نوکروں کی چیزیں مالکوں میں تلاش کر رہا ہے, تو نوکروں کی چیزیں مالکوں میں تلاش کر رہا ہے. یوسف نوکر ہے, محمد سردار ہے. یوسف امتی ہے, محمد آقا ہے. ایک بندہ بھی جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جب کر گیا اس کا اپنا مقدر ہے. آج پھر میں تمہیں اس عظیم الشان مجلس میں بتاؤں کہ یوسف کون ہے, محمد کون ہے. جس کے حسن پہ زلیخا عاشق ہے اس کو یوسف کہتے ہیں, جس کے حسن پہ اللہ عاشق ہے اسے محمد مصطفیٰ. سارے بولیں گے سارے مل کے بولیں گے حیدری. حسین کی ماں سارے بولیں گے مل کے. اب میں سید ہو کے آپ کے سامنے ہاتھ باندھ رہا ہوں. قرآن کی عزت کی قسم اپنی خاطر زندگی میں ہاتھ نہیں.
میں نے ملک پاکستان میں پنڈال کھڑے کیے اس جملے پہ، معذرت سے ہمارا عقیدہ رسالت مسلمانوں جیسا نہیں، ہم اس نبی کو نبی مانتے ہی نہیں جو 40 سال کے بعد نبی بنے۔ نا 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 نا، مجمع پیچھے رہ گیا، خدا جانے وہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھا۔ اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا نا مولوی تو کبھی بھی نہ کہتا بھی نبی 40 سال کے بعد بنتے ہیں۔ مولا امیر کائنات کی ولایت کی قسم جو بندہ ہے شیعہ، جو ماں کی گود سے ناد علی کی لوریاں سنتا ہے نا، کم از کم وہ بندہ بولے دوسرے بندے کو چھٹی ہے۔ مجھے پاک مولا کی ولایت کی قسم ہے، جب حضرت مریم کا دامن یہودیوں نے تھام لیا تھا اور کہا یہ بچہ کہاں سے لائی، نہ تو تیری ماں ایسی آگنا یار جسے بات سمجھ آئیے، نہ تو تیرا باپ ایسا۔ عزت ماب سامعین آخری بند تک دیکھئے گا میری طرف سے کہہ کے یہودی بتا رہے تھے جو معصوم ہو اس کی ماں بھی بے عیب ہوتی ہے، اس کا باپ بھی بے عیب ہوتا ہے، اس کی ماں بھی بے عیب ہوتی ہے، اس کا باپ بھی بے عیب ہوتا ہے۔ خدا بند قدوس نے بی بی مریم سے کہا تو نے بولنا نہیں، تو نے چپ رہنا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِشَارَةٌ إِلَيْهِ، بی بی نے بچے کی طرف اشارہ دیا، حضرت عیسیٰ بولے قرآن پڑھنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ شیعہ ہے بندہ شیعہ رہے، سنی ہے سنی رہے، لیکن قرآن عقیدہ بتا گیا کہ نبی آ کے نہیں بنتے، نبی بن کے آتے ہیں۔ سلامت رہے، ہاتھ اٹھائیں گے سارے ایک بار۔ نبی آ کے نہیں بنتے، توجہ فرمائیے گا۔ اب اگر دیکھیے میں زور لگا کے داد لوں تو آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ میرا کام ہے، لیکن لفظوں کی قدر کر کے بولیں گے آپ کا کمال۔ کیا کہا؟ نبی آ کے نبی بن کے آتے ہیں۔ میں معذرت سے بندہ ہو اہل حدیث میں حدیث کا نہ پتا ہو، راگنا یار جسے بات سمجھ آئی بھیا جی، بندہ ہو اہل سنت اور بندے کو سنت کا نہ پتا ہو، ہم سے بڑا سنی کوئی نہیں، راگنا یار ہم سے بڑا اہل حدیث کوئی نہیں۔ توجہ کرنا نیاز حسین، بندوں کو اتنی آج تک خبر ہوئی ہے، ہر ہاتھ اٹھنا چاہیے چونکہ کیمرہ ہے، دنیا کو پتہ چلے ہمارا عقیدہ رسالت کیسا ہے۔ تم لوگ یہی کہتے ہو نا کہ جو محمد کی سنت پہ چلے وہ سنی ہوتا ہے، جو سنت کو چھوڑ دے پھر وہ دائرہ سنت کا انکار کر دے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس بات پہ پکا رہنا، جو سنت کا انکار کرے وہ تو دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، جو علی کا انکار کرے علی تو واجب ہے۔ یار جسے بات سمجھ آئی ہے سارے بندوں کا ہاتھ اٹھے، علی سنت نہیں، بولے یار جسے بات سمجھ آئی، علی بادشاہ سنت نہیں واجب ہے۔ معذرت کے ساتھ اہل حدیث بننا ہو پھر اس بندے کو حدیث یاد ہونی چاہیے کہ نبی نے کہا میں 40 سال کے بعد نہیں بنا، اعلان 40 سال کے بعد کیا، ورنہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ بولے گے سارے، جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ اب میں ہاتھ باندھ رہا ہوں اس بندے کو اٹھ کے چلا جائے جسے یہ سادی بات سمجھ نہیں آئی، پھر نبی کا نائب بھی کم از کم وہ ہونا چاہیے جو خلقت آدم سے پہلے ہو۔ جاگنے یار جسے بات سمجھ آئی ہے، حسین کی ماں کسی کا محتاج نہ کرے جو ہاتھ اٹھے۔ توجہ ہے جی، چلے اسی موضوع پہ آگے، توجہ ہے، اگر تھوڑا سا بیدار ہے تو ایک ایسا نعرہ سنائے کہ مجھے پتہ چلے کہ آپ سن رہے ہیں۔ آسنے مل کے ہاتھ اٹھائیں گے، حیدری پہچانیے رسول۔ ایک آیت بھیا جی پڑھ لیے مولوی صاحبان نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلکم، کہ نبی نے کہا میں تم جیسا بشر ہوں، نبی نے یہ تو کہا میں تم جیسا بشر ہوں۔ ابتسام شاہ برسر منبر قتل اس بندے کو معاف کر دے گا جو مجھے جھوٹی روایت میں بھی یہ دکھا دے کہ نبی نے یہ کہا ہو تم میرے جیسے ہو۔
بولنا یار بولنا، ہاتھ اٹھائیے گا۔ نبی نے یہ تو کہا میں تم جیسا ہوں، نبی نے یہ تو نہیں کہا بیٹا جی کہ تم میرے جیسے ہو۔ آپ میں تمہیں بتاؤں نبی نے کب کہا تھا میں تم جیسا، میں کب کہا تھا میں تم جیسا؟ بندہ ہو علی کے کھانے والا پھر نہ بولے، پاک ممبر کے غلاف میں ہاتھ ڈال کے قبر حسین کی ضمانت دے کے انتشار شد میں بتاتا ہے کہ نبی نے کب کہا میں بشر ہوں۔ محمد اور آل محمد خود کو بشر کہتے ہی تب ہیں جب اللہ کی توحید خطرے میں آ جائے۔ جاگنا یار، جاگنا یار، جاگنا، جسے بات سمجھ آئی سلامت رہے وہ ہاتھ جو اٹھے۔ جب آپ کوئی میرا بھائی اعتراض کر دے دی توحید خطرے میں آئے پھر بشر کہتے، کوئی دلیل ہے؟ دلیل میں نہ دوں تو سیدہ کے بیٹے کی نوکری میں آیا کیوں ہوں؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کافر محسن بھائی آ گئے، آپ اللہ کے نبی نہیں، آپ اللہ کے بولیں گے ایک بار آپ اللہ کے، میں نے کہا تھا لفظوں میں بولیں گے تو آپ کا کمال ہے، زور میں بلوایا تو میرا کمال۔ آپ اللہ کے نبی نہیں، اگر آپ نبی، حضور نے کہا میں نبی ہوں، نبی لے کے آتا ہے معجزہ۔ اگر آپ مجھے نبی تسلیم کرنا چاہتے ہو، ڈھونڈنے آئے ہو نا حق، تو مجھ سے معجزہ طلب۔ ماتمیوں کا ہاتھ تائید میں اٹھا۔ اچھا اگر آپ نبی ہیں، وہ کھڑا ہے درخت، اشارہ کریں آدھا آئے، نا جو بندہ تھک کے سن رہا ہے نا اس کا اپنا مقدر ہے۔ کتاب کی میں ضمانت دے کے جاتا ہوں، جناب سیدہ کی عزت کی قسم ہے، طہارت کی قسم ہے۔ علامہ ہاشم بہرانی صاحب نے لکھا کہ جب سرکار نے اشارہ کیا نا درخت، اس نے اپنی جڑوں کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ جاگیں گے جاگیں گے۔ دوسری روایت پڑھتا ہوں کہ آدھا درخت انہوں نے کہا تھا آئے، اچھا جی آدھا وہاں رہے، نبی نے اشارہ کیا درخت تھا۔ جاگنا یار جاگنا، آیا اور آ کے بھیا جی قرآن کی عزت کی قسم جو آیا تھا، اس نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ہاتھ اٹھیں گے وہی جو نبی کے امتی بیٹھے ہو، ہاتھ اٹھیں گے سارے، آ گئے۔ انہوں نے کہا جی یہ نبوت نہیں۔ اب میں بغیر زور لگائے لفظ کہوں، کیا کہا؟ یہ نبوت نہیں، یہ جادو۔ زمین پہ جادو چلتا ہے۔ ایک بڈھا اٹھا، اور ہر بڈھا اچھا نہیں ہوتا۔ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ وہ بڈھے بڑے لانتی ہوتے ہیں جو محمد و آل محمد کی دشمنی میں رہتے ہیں۔ جاگیے گا بھائی، جسے بات سمجھ آئی ہے سارے ہاتھ اٹھیں گے۔ حیدری بولیے گا، میرے ساتھ بولیے گا تھوڑا سا۔ ملازم بیٹا کیا ایسے ہے؟ اچھا یہ جادو کر دیے؟ یہ نبوت نہیں، جادو ہے۔ اگر آپ نبی ہیں نا، وہ چاند توڑیں۔ تھک گیا ہے جو بندہ، کہ 2 دن کی تو مجلس شروع بھی نہیں ہوئی بھی آپ پہلے ہی تھک جائیں۔ اگر کھاتے ہو آل محمد کا تو پھر اسے حلال کرنا بھی سیکھو۔ جیسے کہ نا چاند توڑے، نبی مسکرا کے اشارہ کیا، چاند ٹوٹ گیا۔ یہ بڈھا پریشان ہو گیا، اچھا اتنے بڑے جادوگر ہو، ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا ہے۔ ہمارا قافلہ مال تجارت کے لیے گیا، پورا پنڈال بھیا جی اٹھ کے ڈال دینا، میرے جملے کی چاچا جی قیمت ادا نہیں، اٹھنے کا نہیں کہتا، مسکرا دینا اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارا قافلہ مال تجارت کے لیے گیا ہے۔ جب وہ واپس آئے گا نا، آنے والے بندوں سے پوچھیں گے چاند یہاں ٹوٹا تھا یا وہاں بھی ٹوٹا تھا، چاند یہاں ٹوٹا تھا یا وہاں بھی ٹوٹا تھا۔ چاچا جی جتنے بزرگ بیٹھے ہیں سر اٹھانا۔ جیسے ہی قافلہ آیا، بھیا یہ بڈھا گیا، جا کے کہتا بتاؤ چاند وہاں ٹوٹا تھا؟ کہتا بڈھے چپ کر، تو چاند ٹوٹنے کی بات کرتا ہے، ہم نے تو جڑتا ہوا بھی دیکھا۔ جاگنا جاگنا جاگنا، وہ ہاتھ اٹھائے جو بندے خود کو رسول خدا کے نوکر سمجھتے ہیں۔ بولیں گے سارے، بولیں گے سارے حیدری تو چاند ٹوٹنے کی بات، ہم نے تو جڑتا ہوا بھی دیکھا۔ انہوں نے کہا جو چاند توڑے وہ بندہ نہیں، نا تھک کے نہیں، وہ اللہ ہے۔ جب کہا نا اللہ، اس مقام پہ کہا میں اللہ نہیں تم جیسا بشر ہوں۔ اب کہاں توحید بچائیے۔ چلو آؤ کتابوں کی ضمانت، حقائق الوسائد کتاب کا نام ہے۔ اس پاک ممبر پہ ہاتھ رکھے، اگر میں غلط پڑھوں مرتے وقت جناب سیدہ کلمہ نصیب نہ کرے، میں برسر ممبر ہاتھ رکھے، مائک پہ منہ رکھ کے ابتسام شاہ علمی ضمانت دے کے جملہ کہنے جا رہا ہے۔ حقائق الوسائد، حقائق الوسائد 2 کیمروں کی موجودگی میں کتاب کا نام بتا کے حقائق الوسائد بتانے جا رہا ہے کہ ایک جنگ تھی جس کا نام تھا جنگ تبوک۔ صحابہ کرام نبی کے ساتھ
جا رہے تھے چاچا جی صحابہ کرام کا پانی ختم ہوا. صحابہ نے کہا پانی نہ ملا تو جنگ نہیں لڑیں گے, پانی نہ ملا تو جنگ نہیں لڑیں گے. رسول خدا نے کہا کسی صحابی کے پاس تھوڑا سا پانی ہے تو مجھ محمد کے سامنے لے کے آؤ. نبوت وہ عہدہ ہے, نہ بھی دل کرے تو بولا کرو تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ علی کے آقا کی شان ہے, علی کے رہبر کی شان ہے, علی بادشاہ کے مولا کی شان ہے. اب ایسے جاگی کہا کسی کے پاس پانی ہے تو نبی کے سامنے لے کر بھیا جی ایک صحابی پیالہ لے کے آیا. اب جو بندہ نہیں نہ بولا پھر وہ اللہ کا آل محمد کا کھا کے حرام نہ کرے, پیالے میں نبی نے انگلی رکھی اور صحابیوں کو دیکھ کے کہا جتنا جی چاہتا ہے پیالے سے بھر لو, جتنا جی چاہتا ہے پیالے سے پانی بھر لو. اس پاک منبر کے تقدس کی قسم ہے, کتاب والا لکھتا ہے 30,000 کے لشکر اسلام نے پیالے سے پانی پیا, 15,000 اونٹوں نے پانی پیا, 15,000 گھوڑے نے پانی پیا. ایک صحابی بیٹھنا نیچے تھا, آرام سے ہاتھ نیچے کرنا, جملہ دینے جا رہا. ایک صحابی آیا آگے کہتا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیسے؟ نبی کہتے چپ کر, کیا تو مجھے اپنے جیسا سمجھتا ہے؟ بولنا یار جس بات سے حیدری سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے, غلام ہے سارے بولے رسول کے غلام ہے, غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہوں عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. ایمان حیدری میرا سلام ہے بھی اس بندے کو جس کا ہاتھ اٹھا, کہا کیا تم مجھے اپنے جیسا سمجھتا ہے؟ چاچا جی اب آپ کی نظر جملہ ہے, اب کیا تو مجھے, اس نے کہا میں آپ جیسا نہیں, لیکن اتنا تو بتائیں یہ پانی آیا کہاں سے؟ اب بولیں گے تو میں شکریہ, نہیں بولیں گے تو 2 بار شکریہ ادا کر سکتا ہوں. نبی کی شان پہ نہ بولنے والے کہاں سے, یہ پانی آیا کہاں سے؟ نبی کہتے ہیں ایک انگلی میں نے پیالے میں رکھی تھی, دوسری کوثر سے ملا دی تھی. بھی جاگنا یار, جاگنا, جسے بات سمجھ آئی, جسے بات سمجھ آئی ہے. حسین کی ماں سلامت رکھے, وہ ہاتھ جوڑ کے بولیں گے حیدری. ایک انگلی میں نے کولے انما انا بشر مثلکم, میں تم جیسا بشر ہوں. نبی نے اس مقام پہ کہا میں تم جیسا بشر ہوں, حالانکہ نہ ہمارا چلنا نبی جیسا, نہ ہمارا اٹھنا نبی جیسا, نہ ہمارا بولنا نبی جیسا, نہ ہمارا چلنا نبی جیسا, نہ ہمارے بال نبی جیسے, نہ ہمارے ناخن نبی جیسے, نہیں ہے نبی جیسے. تو پھر ملا کیوں کہتا ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں ہمارے اور نبی میں کتنا فرق ہے. ہم سو جائیں تو سو جائیں, اٹھ جائیں تو اٹھ جائیں, نبی سوئیں تب قرآن, جاگیں تب قرآن, بیٹھے تب قرآن. بولے گا وہی جسے بات سمجھ آئیے. اگلی بات میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سنیے گا, نبی کسی کو محفل سے اٹھائیں تب قرآن, کسی کا بازو اٹھائیں تب قرآن. بولیے گا سارے مل کے بولیے گا, کسی کو باز بلائیں تب قرآن. آئیے میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرماتے, بی بی عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میری سوئی گم ہو گئی. سارے بولے ہیں, بی بی فرماتی ہے میری سوئی گم ہو گئی, مل نہیں رہی. رسول مسکرائے, دانتوں کا نور اتنا تھا. نا یار, جو بندہ نہیں بولا پھر اس کا اپنا مقدر ہے نا بھیا جی. دانتوں کا نور اتنا تھا کہ کھوئی ہوئی سوئی مل گئی. میں نے کہا تھا لفظوں کی قدر کریے گا, کھوئی ہوئی سوئی مل گئی. دوسری میں روایت سناتا ہوں, رسول نے ناخن تراشے. میں ٹھہر کے پہلے اپنی بات مکمل کروں گا تاکہ بعد میں فتووں کی زد میں نہ آ جاؤں. انہیں تراشنے کی ضرورت نہیں, دنیا کو سلیقہ سکھانا ہوتا ہے. بولیے گا, چونکہ جنہیں اللہ نے تراشا ہو انہیں تراشنے کی کیا ضرورت ہے. بولیں گے تو بات سمجھ آئے گی. دیکھیے گا ناخن حضور نے تراشے, جناب سیدہ کی پاک سیدہ اماں نے نا قبلہ سے وہ ایک رومال میں رکھ لیے, حجرے میں رکھے. رات کا اندھیرا چھا گیا, نوکرانی حجرے میں گئی, تڑپ کے واپس آئی, آ کے کہتی ہے بی بی کمرے میں آگ لگی ہوئی ہے. جیسے بی بی جانے لگی نا تو رسول مسکرا کے کہتے ہیں سیدہ کی ماں جانے کی ضرورت نہیں, جو میں نے ناخن تراشے تھے یہ ان کا نور ہے. جاگنا یار, جاگنا یار, جسے بات سمجھ آئی ہے
خدا کی عزت کی قسم میں نے پہلے کہا ہے زور لگا کے داد میں لے سکتا ہوں، مولا نے اتنا بڑا کلیجہ دیا ابتسام شاہ کو، لیکن نہیں، میرا دل چاہتا ہے میں آج شان رسالت پڑھوں اور آتے سال تک بندوں کو پتہ چلے کہ جیسے ان کو آتی ہے ایسے کسی اور کو نہیں آتی، جیسے ہمیں آتی ہے نا ایسے کسی اور کو نہیں آتی۔ آؤ چلو میں ایک اور مقام بتاؤں کہ صحابہ کو نبی نے بھیا جی کہہ دیا کہ میں تم جیسا نہیں، صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مستور تھی، وہ نبی کے پاس آئی، آ کے کہتی ہے پریشانی میں بڑھ گئی ہوں، میں سالن پکاتی ہوں، جب وہ پک جاتا ہے 2 برتنوں میں ڈالتی ہوں، ایک کے لیے، بزرگوں کے چہرے میری طرف ہونے چاہیے، 2 برتنوں میں ڈالتی ہوں، ایک کے لیے سوچتی ہوں میں کھاؤں گی، ایک کے لیے ارادہ ہوتا ہے آپ کھائیں گے۔ یا رسول اللہ مشکل یہ ہے میرے سالن پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں، آپ کے سالن پہ مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ حضور مسکرا کے کہتے ہیں میں تم جیسا جو نہیں ہے، بولیں گے بولیں گے بولیں گے، حالانکہ کائنات میں کوئی ایک صحابی مجھے ایسا دکھا دو جسے یہ پتا ہو نبی کی آنکھیں کیسی ہیں، نبی کا چہرہ کیسا ہے، میں مذہب شیعہ چھوڑ دوں گا، آؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔ ایک بھیا جی وفد آیا تھا، اس نے آگے صحابہ کرام سے پوچھا تھا بتاؤ نبی کی آنکھیں کیسے، بتاؤ نبی کا چہرہ کیسے، کوئی نہ بتا سکا۔ چل کے آئے نا ابو طالب کے بیٹے کے پاس، یا علی بتاؤ محمد کا چہرہ کیسا تھا، وجہ اللہ سے زلفوں کو ہٹا کے کہا ایسے تھے محمد۔ بولیں گے بولیں گے، سلامت رہے، وہ ہاتھ اٹھ جائیں، میں ان کے حق میں دعا گو ہوں۔ جاری رہے گفتگو جی، ایسے تھے محمد، تو پھر کسی اور جیسے کیسے ہو سکتے؟ بولیں گے بولیں گے بولیں گے، سارے کوشش کریے، تو 4 لمحہ ایک صلوات مل کے تلاوت کریں گے خان۔ اگر یہ مل کے تلاوت کی ہے تو پھر آدھے بندے تلاوت کر دیجئے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیے گا۔ توجہ ہے جی، بات جاری نہیں، آج حسین توجہ کریے گا، یہ نماز عشق ہے۔ اور مذہب شیعہ میں بھیا جی دائیں بائیں دیکھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ آپ میری طرف دیکھیے گا، یہ نماز کو بچانے والوں کا تذکرہ ہے۔ چلو آپ چپ کر جائیں نا، ایک بندہ صحابی رسول تھے، نبی کی بات ہے بھیا جی تو پھر کر دے، ایسے حضور نے ایک بندے کو بلایا، نام مجھے آتا ہے لیکن مجھے ضرورت نہیں کہ ممبر سے بتاؤں، وہ نماز پڑھ رہا تھا، نبی نے اسے پکارا، وہ جلدی 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 نماز پڑھ کے آیا، جلدی جلدی بھیا جی نماز پڑھ کے آیا، جلدی جلدی میں آگے کہتا ہے یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے بلایا تھا تب میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی مسکرا کے کہتے کوئی بات نہیں، تب نماز پڑھ رہا تھا اب کلمہ پڑھ لے۔ بولو تو صحیح یار، جسے بات سمجھ آئی ہے، نہیں ہے وہ بندہ شیعہ جسے ساتھی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی، تب نماز پڑھ رہا تھا اب کلمہ پڑھ لے، اب کلمہ پڑھ لے، اب کلمہ پڑھ لے۔ سرکار نماز تو اللہ کی نہیں، اللہ بڑا نہیں، مسکرا کے نبی کہتے ہیں اس اللہ کا تمہیں بتایا کس نے ہے؟ بولو یار جسے بات سمجھ آئی، اس اللہ کا۔ چلو 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 نہ بولو، میں آپ اپنی ہمت پہ داد لوں گا۔ غدیر کے میدان میں بھی ادھر مولا کی ولایت کے خطبہ ہو رہا تھا، ادھر جتنے ولایت علی والے بیٹھے سر اٹھانا، غدیر کے میدان میں خطبہ دے رہے تھے رسول ولایت کا، ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، جبریل آیت لے کے آیا فویل للمصلین، اللہ کہتا ہے لعنت ہے ایسے نمازی پہ جو اصلی نماز سے غافل ہے۔ بولیں گے سارے، بولیں گے سارے، سارے بولیں گے، قائد ولایت میں بولیں گے حیدری جی آپ سلامت رہیں، عزت میں آپ سامعین، جب نہ صحاب جیس نبی جیسے نہ صحابیات نبی جیسی، تو پھر علماء سے پوچھو تو صحیح نبی جیسا کون ہے؟ مالک درجات بلند فرمائے میرے استاد شہید علامہ ناصر عباس صاحب کے، وہ فرماتے تھے 4تھی کتاب کی جماعت میں بھی جا کے بندہ پڑھ لینا، کتاب بندہ اٹھا کے دیکھ لینا، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب رسول خدا نے ہر بندہ تیاز و حسین توجہ کرے ہر کسی کو کسی کا بھائی بنایا تھا، اس وقت جب ایک کا بازو پکڑا، ایک کا
ہاتھ پکڑا، پہلے کا ہاتھ پکڑا قبلہ، دوسرے کے ہاتھ میں قاعدے کی کہا تیری اس سے ذہنیت ملتی ہے، تیری اس سے نیت ملتی ہے، تیری اس سے حقیقت ملتی ہے، تیری اس سے شریعت ملتی ہے۔ جب اس کو ایک کا بھائی بنایا، تیسرے کا ہاتھ دیا، چوتھے کے ہاتھ میں دیا، جب سب کا بھائی بنایا اس وقت آگے کہا بتاؤ میرا بھائی علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے کہا وہ تو مسجد میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، رسول خدا چلتے ہوئے ہیں۔ توجہ کرنا بھیا جی، بیٹھیے گا نیازوں سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے ہیں، ایسے آگے مٹی سے علی کو اٹھا کے مٹی کے جھاڑ سے سینے سے لگائے گی، کہا ماذا شبکی کہ ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ نے ہر کسی کو کسی کے بھائی بنایا، مجھے کسی کے بھائی کیوں نہیں بنایا؟ رسول مسکرا کے کہتے ہیں یا علی ان میں کوئی تیرے جیسا ہوتا تو تیرا بھائی۔ بولیں گے سارے سلامت رہیں، وہ ہاتھ جوٹ گئے سارے، حیدری ان میں کوئی تیرے جیسا ہوتا۔ اگلی بات سنیے گا، رسول نے کہا یا علی تو مجھ جیسا، جاگنا یار، تو مجھ جیسا، کوئی اور ایسا دکھاؤ ہمیں، ہم اس کی نوکری کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہمارے سنی بھائی ہیں، اہل حدیث ہمارے بھائی ہیں، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں ہم ہی اہل حدیث ہیں بھیا جی، ہم ہی اہل سنت ہیں، پھر آکے ہم سے بات تو کرو، ہم سے جو منوانا چاہتے ہو صحابہ منواؤ، جو صحابہ کو نہ مانے اس سے بڑا حرام زادہ کوئی نہیں۔ اب میں بات کہنے لگا ہوں، اس بات پہ ہاتھ جو نہ اٹھا بھیا جی، میں اس کی تلاشی لینے آ جاؤں گا، پھر وہ آیا کس کام ہے؟ ہم سے صحابی منوا، دشمن بطول نہ منوا۔ جاگنا یار، جسے بات سمجھ آئی، ہم سے ہر بندہ ہاتھ اٹھائے گا، ہر بندہ بولے گا حیدری، ہم سے صحابی منوا، دشمن بطول نہ منوا۔ حالانکہ تم کہتے ہو ہمیں صحابی کی شان کا نہیں پتا، آپ برسر منبر ابتسام شاہ سے سن کہ صحابی کہتے کسے ہے؟ ایک صحابی تھا جو اپاہج تھا، اس کی ٹانگ نہیں تھی، ہر روز آ کے رسول سے کہتا تھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں جنگ میں لڑنا چاہتا ہوں، میں جنگ میں لڑنا چاہتا ہوں۔ رسول کہتے تھے جو اپاہج ہو، جو معذور ہو، اس پہ جہاد ساقط ہوتا ہے، وہ جہاد نہیں کر سکتا۔ اتنی محبت تھی اس کو کہ اللہ نے کہا میرا حبیب تیرے عشق میں لڑنا چاہتا ہے تو اجازت کیوں نہیں دیتا؟ بولیے گا تیرے عشق میں لڑنا چاہتا ہے تو اجازت کیوں نہیں دیتا؟ بولے گا وہی جسے بات سمجھ آئیے، میں صحابی پڑھ رہا ہوں، پھر صحابی کس کو کہتے ہیں؟ آیا جیسے یہ لڑا پھر اور کوئی نہیں لڑا، توجہ کرنا، جیسے یہ صحابی لڑا ایسے اور کوئی نہیں لڑا، پورا پنڈال اٹھ جائے جملے کی قیمت ادا نہیں ہوگی، اس شان سے لڑا، شہادت کے رتبے پہ فائز ہوا۔ اس کے گھر والے آئے، آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا بزرگ دنیا سے چلا گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، اگر اجازت دے تو اپنے بزرگ کی لاش اٹھا کے لے جائے۔ نبی کہتے ہیں جاتا ہے تو لے جاؤ، جاتا ہے تو لے جاؤ۔ اب توجہ کرنا، قرآن کی عزت کی قسم، صحابی ہوتا ہی ہے، مر بھی جائے میدان چھوڑ کے بھاگتا نہیں۔ جی آپ ہاتھ اٹھائیے گا سارے بلند آواز سے، حیدری، صحابی تو ہوتا ہی ہوتا۔ صحابی بندے کہہ دیتے جی شیعہ کہتے ہیں صحابہ کرام جنگ سے نبی کو چھوڑ کے بھاگے نہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31، کسی کی طبیعت میں تھوڑی سی بھی بیزاری ہو ابھی ممبر پہ لے آئے، ورنہ گھر جا کے دیکھنا تو صحیح کہ جب رسول خدا کو بندے بھیا جی آیت نمبر 31 سورہ آل عمران، چاچا جی گھر میں جا کے چیک کریے گا، جب بندے نبی کو چھوڑ کے بھاگے نا، اللہ نے قرآن پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ میرا حبیب ان سے کہہ دو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان میں سے جو کوئی تجھے چھوڑ کے بھاگا، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ جاگنا یار، جاگنا یار، جسے بات پیچھے والے کے ہاتھ اٹھنے چاہیے، بولیں گے حیدری، اللہ تو انہیں صحابی مانے تو ہمارا کیا قصور؟ ہمارا نہیں۔ صحابی کے بارے میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کیا فرماتے رہے؟
کہ محمد سے وفا تو نے نا پیچھے والے بڑی غور سے میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو بولنا یار تو ہم تیرے ہیں، اگر نہیں کی تو نہیں تیرے. تو یاد رکھیے نہ چلنا نبی جیسا نہ اٹھنا نبی جیسا، تھکا نہیں ہو. قرآن کی عزت کی قسم 2 اشرے میں نے نیاز بیگ میں اسی موضوع پہ پڑھے رسالت پہ، لیکن آپ کی محبت میں نہ ہمارا چلنا نبی جیسا، نہ اٹھنا نہ بیٹھنا، نہ ہمارے بال نبی جیسے. چلو سب سے بڑے بال میرے، اپنی مثال دیتا ہوں. خالد بن ولید کہتا ہے میں نبی کا ایک بال ٹوپی میں رکھ کے جس میدان میں لڑنے جاتا فتح کر کے واپس آتا. تھک گئے ہیں تو چھوڑ دیتا ہوں میں پھر. چلو آپ چپ کر جائیں. 8ویں امام کا دربار سجاؤ. 8ویں بادشاہ کے دور میں ایک قبضہ گروپ کا دور. قبضہ مالک درجات بلند کرے مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ کے چاچا جی ایک جگہ پہ توہین صحابہ کا پرچہ ہو گیا، اور جب گئے جا کے اجازت مل گئی بھی آپ کو چھٹی. مولوی نے کہا جی آئندہ ان سے لکھوا دیجیے، آئندہ یہ نام نہیں لیں گے. اس مولوی کو تھا بھی پتہ نہیں اسماعیل صاحب لکھ کے دیں گے یا نہیں. اس نے کہا اسماعیل صاحب نے لکھ کے دے دیا. وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا بھئی اتنی جلدی کبھی نہ ہارنے والا اتنی جلدی مان کیسے گیا؟ اس نے کہا اسماعیل بتا تو صحیح کہ تو نے کیا کیسے؟ کہتا ہے میں نے تو اس وجہ سے جان چھڑوائی ہے جن کا نام لینے سے دنیا میں مار پڑے. جاگنا یار جاگنا یار جاگنا. اللہ جانے اللہ نے کتنا مارنا ہے. آئندہ میں نام نہیں لوں گا، لکھ کے دے دیا. میں بھی نام نہیں لے رہا. 8واں قبضہ گروپ تھا. اس کے دربار میں خوشبو آ گئی. کب آئی؟ جب کچھ بیچنے والا تاجر آیا. تھک تو نہیں گئے؟ تاجر آیا. محسن بھیا تاجر آیا. اس نے آیا، اس کا دربار خوشبو سے معطر ہو گیا. اس نے کہا یہ خوشبو، بڑے بڑے خوشبو کے تاجر بیٹھے ہوتے. 2 لمحے توحید میں ساتھ رہی. خوشبو دنیا کی ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے نہیں دنیا کی نہیں لگتی. کہیے گا نہیں دنیا کی، کیونکہ ہم تاجر ہیں. اتنی اچھی خوشبو کبھی ہمیں پہلے نصیب ہی نہیں ہوئی. اچھا جی چلو جی آ گیا. کیا ہے پاس؟ اس نے کہا مال بیچے گا. کہاں بیچوں گا؟ کیا ہے؟ کہاں نبی کے بال ہے. جاگنا یار. جسے بات سمجھ آئی حضور کے منہ مبارک ہے. اگلا فکرہ دیکھیے گا کتنی خوبصورتی سے میں بات کرتا ہوں. کہا اچھا مجھے دے گا؟ لے لیں. 1000 کا ایک بال، دینار کا ایک بال. 7 بال تھے اس نے دے دیے. اعلان کروا دیا آؤ نبی کے بالوں کی زیارت کرو. آج بھی جو زیارت کے منکر ہے نا ان کے بڑوں نے نبی کے بالوں کی زیارت کی تھی. جاگنا یار جاگنا یار. ایک صلوات پڑھیے گا مل کے خاندان ہے. انتظار تھا مجھے قبلہ کا. چلے ایک جملہ تبرکن مصائب کا کہوں گا چونکہ چہلم کے ایام ہے. مقصد حل تب ہوتا ہے جب غریبوں کو برسہ دیا جائے. بات آخری ہے توجہ کریے گا. نیاز حسین فضیلت پہ ختم کرنے لگا. جب کہا نا کہ بال ہے اچھا اعلان کروا دیا. نیاز حسین توجہ کرنا. یہ بات چلتی 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 میرے 8ویں بادشاہ تک پہنچی. میرے مولا گھر سے چلے اس کے دربار میں آئے. کہا لا میرے نانا کے بال کہاں ہے؟ اس نے پیش کیے. آخری بات ہے توجہ نیاز حسین کرنا. جتنے ماتمی بیٹھے سر اٹھانا. جیسے چلتے چلتے 8ویں امام آئے نا ایسے کہا دکھا میرے نانا کے بال کہاں ہے. جیسے ہی بال سامنے آئے نا امام نے انگلی سے 3 بال الگ کر دیے، 4 الگ کر دیے. کہا یہ 4 میرے نانا کے ہیں، 3 میرے نانا کے نہیں ہیں. بولے کہ نہیں جسے بات سمجھ آئی ہے یہ 4 میرے نانا کے ہیں، 3 میرے نانا کے بھیا جی نہیں ہے. کہتا ہے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ مولا کہتے ان 4 سے مجھے اپنی خوشبو آ رہی ہے. ان 4 سے کہتا ہے دلیل دے ورنہ قتل کروں گا. امام نے کہا آگ روشن کر. آگ روشن ہوئی. جب امام نے 3 بال آگ میں پھینکے تینوں جل گئے. جب 4 آگ میں آئے تو آگ بچ گئی. تو دنیا والے یاد رکھنا جس نبی کے بال کا یہ حال ہے اس کی آل کا کیا ہے. اگر دنیا سمجھ جاتی آل رسول کو علی کی بیٹیاں قید ہو کے شام نہ جاتی. بلند نواز سے ہائے کریے گا. 2 یا 3 زیادہ سے زیادہ منٹ میں نہیں پڑھنا بس صاحب تاکہ عبادت
آپ کی اور میری ہو جائے، جس کی شام کے نام پہ ہائے نہیں نکلی، یا اسے شام کے بازار کا نہیں پتا، ہائے کرنا بلند آواز سے مات، یا اسے علی کی بیٹی کی عزت کا نہیں پتا۔ میں دعا کر رہا ہوں اللہ ماں سمیت لے جائے، بہنوں سمیت تمہیں لے جائے، سب عزاداروں کو بیٹیوں سمیت لے جائے۔ اللہ تمہیں وہ جگہ دکھائے جس جگہ پہ 72 گھنٹے کھڑی رہی علی کی بیٹی۔ ہائے کرنا، سر پہ ہاتھ مارو، سینے پہ ہاتھ مارو، ہر بندہ ماتمی بن کے آل محمد کے در 72 گھنٹے کھڑی رہی۔ ایک جملہ پڑھنا ہے، کیوں کھڑی رہی؟ آکے مولا سجاد کہتے تھے آئے میری پھپھی بازار میں، ہائے ہر بندہ ضرور کرے، تا کہتا نہیں سجاد ابھی ناچنے والے نہیں آئے، ہائے کرو بلند آواز سے، نہیں سجاد ابھی ڈھول بجانے والے نہیں آئے۔ آخری جملہ اتنا رش ہو گیا، عزاداروں سوئی پھینکی جاتی، زمین پہ نہ آتی، کتا کی کہتا سجاد اب پھپھی سے گئے بازار میں قدم رکھے۔ ہائے کر کے جملہ سنو، علی کی بیٹی نے کہا سجاد ان سے کہے میرے 3 مطالبے ہیں، سب سے پہلا مطالبہ ہے ان سے کہو رش گھٹا دو، لعین کہتا نہیں منظور۔ دوسرا بی بی کہتی ہے ان سے کہو بتیاں بجھا دو، لعین کہتا نہیں منظور۔ علی کی بیٹی تڑپ کی کہتی ہے ان سے کہہ دو، سچی ماں کی سچی بیٹی کہتی ہے چادر دے دے بازار عبور کر کے خود اتار دوں گی۔ کتا کہتا نہیں منظور۔ عزادارو ہائے کرنا، علی کی بیٹی جلال میں آگی کہتی ہے سجاد ان سکے میں نہیں چلوں گی، میں ان کی کہتے نہیں، شبیر کی الفت میں حج کریاں پہن کے آئی ہو۔ علی کی بیٹی نے چلنے سے انکار کیا، اللہ لعنت کرے شیبر پہ، اس نے تازیانہ اٹھایا، آکے مولا سجاد کو تازیانے مارے۔ 5ویں تازیانے کے لگنا تھا، حسین کی 4 سال کی بیٹی طلب کے آئی پاپا کے سال کے پاس، پاپا یہ کیسا انصاف ہے، چلتی تیری بہن نہیں، کتا میرے سجاد کو تازیانے۔ مومنین تشریف رکھیں۔ اس سے قبل علامہ آغا دیوان سکلین صاحب کو دعوت خطاب دوں۔ 26 سفر المظفر کو محلہ بریام نگر میں